انسانوں کی تاریخ کا سب سے عظیم اور حیرت انگیز سفر، 7 آسمانوں کا سفر، الاسراء والمعراج۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا ہے، اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور نماز کا تحفہ لے کر واپس تشریف لائے، تو یہ ہے معراج۔ ناظرین، یہ سفر کوئی عام وقت میں نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل اور سخت ترین دور میں ہوا۔ معراج سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مکہ میں سخت بائیکاٹ، سب سے قریبی لوگ حضرت ابو طالب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال، اور پھر طائف کا واقعہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ تو اسی مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انسانوں کی تاریخ کا سب سے عظیم سفر عطا کیا۔ تو ناظرین، ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے چھت کھلی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا۔ ناظرین، براق کا نام برق سے نکلا ہے، اور شاید اس کی رفتار بجلی جیسی تیز ہونے کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے امام اور سردار ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کے ساتھ 7 آسمانوں کا سفر شروع کیا، اور اس میں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور ناظرین، 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات تمام انبیاء کرام کے جد امجد، توحید کے سب سے بڑے داعی جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ناظرین، بیت المعمور آسمانوں میں کعبہ کا عکس ہے، جس کا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لے، قیامت تک اس کی باری دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ 7ویں آسمان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر فرشتوں کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ یہاں پر قلم رک جاتا ہے، وقت ختم، مخلوق کی حد ختم۔ سدرۃ المنتہا پر ایسے رنگ اور ایسا حسن ہے جو انسانی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا آگے کا سفر طے کیا، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی مخلوق، اور پھر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کے برابر فاصلہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ فاصلہ نہیں، مقام نہیں، بلکہ قرب خاص ہے۔ اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نماز کا تحفہ دیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور بعد میں کم کرتے کرتے 5 ہوئیں، مگر اجر 50 کا ہی ہے۔ یہ تحفہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی احسن صورت میں دیکھا ہے۔ واپسی پر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں دودھ، شراب طہور، شہد اور صاف و شفاف پانی کی نہریں دیکھی۔ اس کے بعد آپ نے سونے، چاندی، موتیوں سے بنے ہوئے سرسبز و شاداب ایسے درخت دیکھے جن کا سایہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتا۔ اگر کوئی گھڑ سوار 100 سال تک بھی سفر کرتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جنت میں درجات ہیں اور ہر انسان کا مقام اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اہل جنت کے چہرے 14ویں کے چاند جیسے روشن، نہ جھریاں نہ بڑھاپا نہ ہی تھکن، بلکہ سب کی عمریں ایک جیسی 33 سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حور عین کو دیکھا، نہایت ہی پاکیزہ نظریں جھکائے ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ خود کو نوچ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے۔ کچھ لوگ خون کی نہر میں تیر رہے تھے، کنارے پر پہنچتے تو منہ میں پتھر ڈال دیے جاتے، یہ سود خور لوگ تھے۔ ناظرین، کچھ لوگوں کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی تھی، یہ وہ لوگ تھے جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، یہ نماز میں سستی کرنے والے لوگ تھے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے اور خود عمل نہ کرتے۔ تو ناظرین، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا سفر شروع کیا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دوبارہ بیت المقدس تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پھر براق پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے مکہ کی طرف روانہ کیا گیا اور رات کا کچھ حصہ ابھی بھی باقی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر سے ام ہانی کے گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر آ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ مجھے رات کو بیت المقدس لے جایا گیا اور آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ کفار مکہ ہنسنے لگے، تالیاں بجانے لگے اور کہا کہ ایک رات میں ناممکن۔ جب حضرت ابوبکر صدیق سے کہا گیا کہ تمہارے دوست نے یہ کہا ہے کہ وہ آسمانوں سے ہو کر آئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہی فرمایا ہے۔ اسی دن سے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔